نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین کرام، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے سنن نسائی کے باب فضل شہر رمضان یعنی ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیثوں میں سے چند حدیثوں کو سنا تھا اور وہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھیں۔ اسی باب سے متعلق چند اور حدیثیں ہیں جن حدیثوں کو آج کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ارفجۃ قال ادنا عتبۃ بن فرقد فتذاکرنا شہر رمضان، کہتے ہیں کہ حضرت ارفجہ سے منقول ہے کہ ہم حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ حضرت ارفجہ کہتے ہیں کہ ادنا عتبۃ بن فرقد، کہ ہم لوگ عتبہ بن فرقد کی عیادت کرنے گئے، یعنی عتبہ بن فرقد جب بیمار پڑ گئے، اور یہ مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کا حق بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے، کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان کے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے اس کے گھر جائے۔ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، تقریباً 5 سال سے بلکہ اس سے بھی قبل کا واقعہ ہے۔ میں جب بیمار پڑ گیا ایک مرتبہ اپنے گھر پہ، اس وقت مولانا زندہ تھے، شیخ امان اللہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ آصف کی طبیعت خراب ہے، بخار وغیرہ لگا ہوا ہے، تو بنفس نفیس کا ہمارے گھر چلے گئے، عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہی ہونا چاہیے، اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں، خاص طور سے اگر کوئی دیندار آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، تو اگر نماز میں حاضر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ بیمار ہوگا، یا یہ کہ کہیں گیا ہوگا، سفر میں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں، اپنے مسجد میں دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی صحابی نہیں آئے ہیں تو صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ یہ فلاں صحابی آیا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ بیمار ہو گئے۔ تو یہ مسلمان کا، ایک مسلمان کے اوپر حق ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ خیر، اسی طرح کا یہاں بھی واقعہ ہے۔ ارفجہ کہتے ہیں کہ ادنا عتبۃ بن فرقد فتذاکرنا شہر رمضان، کہ ہم لوگ عتبہ بن فرقد کی عیادت کے لیے گئے۔ اب جب عیادت کے لیے گئے تو دیکھیے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، فتذاکرنا شہر رمضان، کہتے ہیں کہ وہاں ہم لوگوں نے رمضان مبارک کا تذکرہ کیا۔ جب وہاں گئے عتبہ کے پاس، جو بات ہوئی، جس موضوع پہ گفتگو ہوئی، اس میں سے ایک موضوع کیا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ بھی تھا۔ تو عتبہ نے جب یہ موضوع سنا تو کہا کہ ما تذکرون، کہ تم لوگ کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، فرقد نے کہا، ارفجہ نے کہا کہ شہر رمضان، کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو عتبہ بن فرقد نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا۔ کس کے بارے میں؟ رمضان کے بارے میں۔ جب رمضان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو اگر کوئی گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ سب سے اہم گفتگو ہوگی۔ تمام گفتگو سے بہتر، تمام باتوں سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے۔ تو عتبہ بن فرقد نے رمضان سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہتے ہوئے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور سابقہ حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے کھلنے سے مراد کیا ہے، یا تو حقیقی معنوں میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ نیکی کی طرف انسان کا میلان زیادہ ہو جاتا ہے، جس کو جنت کے دروازے کے کھلنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ان دونوں معنوں کے ہونے کا یہاں پر امکان ہے۔ خیر، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تفتح فی ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فی الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ شیطان اتنی آسانی سے انسان کو گمراہ نہیں کر پاتا رمضان المبارک کے مہینے میں، جس آسانی کے ساتھ وہ دیگر مہینوں میں انسان کو گمراہ کر لے جاتا ہے۔
اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق کیا کہا کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، چاہے وہ آواز ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو بالکل حق ہوگا کہ ہر رات رمضان المبارک کی رات کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ کیا آواز دیتا ہے؟ کیا پکارتا ہے؟ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے، ہر آدمی خیر کا چاہنے والا نہیں ہوتا، خیر کو وہی چاہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کا مہینہ تو چل رہا ہے، لیکن ہر آدمی کو روزہ رکھنے کی توفیق ہے کیا؟ نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتے، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو اب شب قدر شروع ہو رہا ہے نا، شب قدر، اور اتنی اہم رات ہے یہ شب قدر کی۔ آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگ کیا روڈ راستے پہ گھومتے رہتے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی کو نیک کام کرنے کی توفیق، پیسے والے بہت ہوتے ہیں، پیسے والے بہت ہیں، آپ جائیے گا ان کا اکاؤنٹ چیک کیجئے گا، بینک میں کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہوگا، لیکن غریبوں کو دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو وہی نیک کام کرتا ہے جس کو اللہ کی توفیق زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ یہاں پہ درس ہو رہا ہے، لیکن درس سننے کی توفیق ہر آدمی کو ملتی ہے کیا؟ نہیں ملتی ہے۔ وہی سنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ توفیق دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خیر کی توفیق ہر آدمی کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اسی کو نیکی اور ثواب کمانے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ خیر، تو ہر رمضان مبارک کی رات کو آواز دینے والا آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اے نیکی کے طلبگار، نیکی کرنے والے، مزید نیکی میں پیش قدمی کرو، مزید نیکی کرو۔ اگر صرف فرض پڑھتے ہو تو سنت بھی پڑھو، صرف سنت پڑھتے ہو تو نفل بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، صدقہ اور خیرات بھی کرو۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز دیتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے آواز دیتے ہیں یا باغی الخیر اقبل حلم، یعنی یہاں آؤ، یعنی نیکی کرو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بھی آپ کو چور مل جائیں گے، چکے مل جائیں گے، ڈکیت مل جائیں گے، آپ کو زناکار مل جائیں گے، بدکار مل جائیں گے، فلم دیکھنے والے مل جائیں گے، گانا سننے والے مل جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو فرشتے کیا ہے؟ آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں رک جاؤ، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھو، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھو، نیک کام کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، کوئی برائی کا کام نہ کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ کے طلبگار رک جاؤ۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روزے کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ دوسری اور آخری حدیث آج کے درس کی، وہ حدیث بھی اسی حدیث کے ہم معنی ہے۔ کہتے ہیں ارفجہ کہتے ہیں ان ارفجۃ قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد، ارفجہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے گھر میں تھا جس گھر میں عتبہ بن فرقد بھی تھے، عتبہ بن فرقد بھی تھے۔ فأردت ان احدث بحديث، ارفجہ کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ بن فرقد کے گھر میں یہ ارادہ کیا کہ کوئی حدیث سناؤں، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں۔ وكان رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كأنه أولى بالحديث مني، لیکن اس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ایسے بھی صحابی تھے جو حدیث روایت کرنے کے، حدیث بیان کرنے کے زیادہ کیا ہے؟ مستحق تھے۔ یعنی اشارہ کس کی طرف تھا؟ عتبہ بن فرقد کی طرف، عتبہ بن فرقد کی طرف۔ پھر کہتے ہیں فحدث الرجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ عتبہ بن فرقد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ کس سے متعلق؟ رمضان مبارک سے متعلق۔ کہتے ہیں قال فی رمضان، رمضان مبارک سے متعلق حدیث سنائی، اور حدیث کیا تھی؟ وہی حدیث تھی جو ابھی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ تفتح فیہ ابواب السماء، کہ رمضان مبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بتلایا تھا کہ آسمان کے دروازے سے مراد کیا ہے؟ جنت کے دروازے، جنت کے دروازے ہیں۔ کہا کہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے دروازے
بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا طالب الخیر ہلم، یا طالب الخیر ہلم، اے نیکی کے طلبگار آگے آؤ، اے نیکی کے طلبگار آگے آؤ۔ یعنی یہ نیکی کا موسم ہے اور اس میں کثرت سے نیکی کرو، کثرت سے ثواب کا کام کرو۔ یا طالب الخیر ہلم و یا طالب الشر امسک، اور اے برائی چاہنے والے رک جا۔ میرے بھائیوں، ان دونوں حدیثوں کا مفاد یہ، خلاصہ یہ اور مقصد یہ ہے کہ یہ نیکی کا موسم چل رہا ہے، یہ نیکی کا مہینہ چل رہا ہے، یہ نیکی کی ہوا چل رہی ہے۔ اس لیے اس موسم سے زیادہ ہمیں اور آپ کو، دنیا کے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچے، آخرت میں پہنچے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں جس طرح دنیا میں عطا کرے اسی طرح آخرت میں بھی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر میں جگنے اور جگ کر قرآن کی تلاوت کرنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے بزرگ جا چکے ہیں، کسی کے والد جا چکے، کسی کے دادا جا چکے، کسی کی دادی جا چکی ہیں، ان تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں مغفرت فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔